جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اب ان کو جو بہت بڑی پریشانی ہے وہ الگ الگ موضوع نکلتے چلے جائیں گے کہ اس وقت مسلمانوں میں جو سب سے بڑی تعداد ہے یاد رکھیں وہ انڈیا پاکستان کے مسلمان ہیں۔ شیعوں میں سب سے بڑی تعداد کہاں کی ہے؟ ایران کے شیعہ، عراق کے نہ، سب سے بڑی تعداد شیعوں کی انڈیا پاکستان اور ان کی نسلوں کی یاد رکھیں۔ عالم اسلام کی اس وقت جو سب سے بڑی زبان ہے وہ کہ عربی ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی زبان آپ جانتے ہیں کون سی؟ اردو ہے۔ اور اس وقت ایک بہت بڑی تعداد اہل بیت کی جانب رخ کر چکی ہے۔ مصر میں آپ کو تعجب ہوگا، یہ بھی 15 دن پہلے بڑا زور تھا کہ راس الحسین اور سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب سے جو منسوب جگہیں ہیں وہاں پر تاریخ میں اتنا رش کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ابھی مصر کے بھی ایک خطیب نے جو خطبہ شروع کیا وہ اس سے کیا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ تو فضائل اہل بیت کا سلسلہ الحمدللہ اور اہل بیت کی جانب رخ بڑھ رہا ہے، اور اس وقت ان کی پریشانی یہ ہے کہ اہل بیت کی جانب بڑھ رہا ہے، یہ تو بہت برا ہے، لیکن اس سے برا یہ ہوگا کہ اہل بیت کے کہیں دشمن ننگے نہ ہو جائیں، کہ جو کام جو ہے وہ ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ ان کو جو شیعوں سے اہم پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ چلو جی اہل بیت کا ذکر کرو تو کرو، لیکن ان کے دشمنوں کو تو ننگا نہ کرو۔ ان کے دشمنوں کو ننگا کرنے کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہمارے بڑوں کو ننگا نہ کرو۔ اہل بیت کا ذکر کرتے ہو تو کرو، ہمارے بڑوں کو ننگا نہ کرو۔ تو اب ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ ایران میں سنیوں کے قتل عام کے ذریعے سے صفویوں نے شیعت پھیلائی تھی۔ پہلی بات یہ کہ صفوی شیعہ نہیں تھے، صفوی خود سنی تھے۔ انہوں نے پھر سیادت کا دعویٰ کیا تھا جو قبول نہیں کیا گیا، ابھی بھی وہ ان کو نہیں مانتے لوگ سید۔ وہ سنی صوفی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے شیعت قبول کی حکومت کے لیے۔ لیکن کیوں قبول کی؟ یعنی سارے سنی تھے تو سنیوں کی مخالفت میں حاکم شیعہ بن گیا۔ یہ لاجیکل بات صحیح ہے، یعنی بات سمجھنے کی بات ہے کہ ایک آدمی پاور حاصل کر رہا ہے سنیوں پہ اور یہ سنی شیعہ بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی وجہ تو ہوگی شیعہ بننے کی۔ وجہ یہ تھی کہ میں شیعت پھیل چکی تھی پہلے۔ اس وقت ایران میں آفیشلی جو وہاں کی وزارت میں رجسٹرڈ ہیں وہ 8160 کے قریب امامزادے ہیں، اور تقریباً جو قبور ہیں، کیونکہ بعض کے بارے میں شک بھی ہے، بعض کے شجرے کلیئر نہیں ہے، 11,000 امامزادے ہیں، اور علماء اور بزرگان سب ملا کے 11,000 ہیں۔ کون ہیں؟ شیعہ۔ عراق میں 8,000 ہیں، حتیٰ آذربائیجان میں چلے جائیں تو وہاں پر حضرت معصومہ کی بہن ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کے بعد علماء اہل بیت اور امام زادوں نے ہجرتوں کا سلسلہ شروع کیا، اور ہر جگہ جا کے سری طریقے سے چھپ کے انہوں نے اسلام واقعی، یہ محمدی، یہ علوی، یہ فاطمی، یہ حسنی، یہ حسینی کو، یا اسلام واقعی کو پھیلایا۔ پاپولیشن بڑھی، اور یہ پاپولیشن بڑھتی چلی گئی۔ اب آج کل بعض لوگ دائر آ جاتے ہیں صفویوں پہ، جبکہ صفویوں کی حکومت کا زمانہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ وہ مغلوں کے بعد ہے۔ ایران میں اسلامی شیعہ حکومت کا اعلان خدا بندے نے کر دیا تھا علامہ ہلی کے زمانے میں، اور انہی کے مقابلے میں حکومت بن چکی تھی شیعوں کی، اور ان کے لیے کتاب لکھی تھی لما، اور تحریک چلی تھی سربداران، شیخ حسن جودی کی سربداران تحریک تھی مغلوں کے خلاف۔ مغلوں سے کیا خلاف؟ یعنی منگولوں کے خلاف۔ یہ مغل ہم نے فارسی کے اعتبار سے کہہ دیا، انڈیا میں مغل ان کو کہا جاتا ہے، وہ جو وہاں پہ منگول آ کے قابض ہو گئے تھے، ان میں سے خدا بندہ تھا۔ خدا بندہ جو ہے وہ پھر اس کی ماں عیسائی تھی، پھر یہ سنی ہوا، پھر اس کے بعد شیعہ ہو گیا، بلکہ بعض جگہ بدھسٹ ہوا، پھر سنی ہوا، پھر شیعہ۔ شیعہ کیوں ہوا؟ وہ خلیفہ دوم کے بدعت کی وجہ سے ہوا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی غصے میں، بقول آسما جہانگیر کے، طاق طاق طاق، یہ لو 32 روپے اٹھانے۔ آج انڈیا میں 3 طلاقیں منع ہیں، وجہ کیا ہے؟ انڈیا کی سنی عورتیں عاقل ہیں بنسبت اپنے خلیفہ کے۔ سنی عورتوں نے قانون بنوایا۔ ابھی وہ فلم بھی آئی ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان میں بین لگ گیا ہے، ایک فلم آئی ہے اس پہ، اور وہ فلم جو ہے وہ حقیقت کی ہے۔ وہ ایک سنی خاتون تھی، اس نے مقدمہ لڑا تھا، اور اس کو مولویوں نے اور جو متعصب وکلائیں انہوں نے روکا تھا کہ نہ جاؤ بابا، خلیفہ ننگا ہو جائے گا۔ تو آج جو انڈیا میں لوگوں کو پتا چلا اپنے خلیفہ کا کارنامہ، کس کی وجہ سے پتا چلا؟ طلاق کی وجہ سے۔ خدا بندے شیعہ ہوا کیوں؟ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کہ رجوع کا سلسلہ ہے کہ نہ بابا حلالہ شریف، کہا کہ کوئی راہ ہے؟ تو کہا کہ بھئی اس وقت شیعوں سے بحث کرو، جو شیعہ تھے دربار میں۔ تو علامہ ہلی آئے تھے، اور بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ مذہب جس پہ تم چل رہے ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ بدعت ہے۔ آج البتہ اہل حدیث شیعوں کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر کی بدعت تھی کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں۔ اس کے بعد خدا بندہ ایسے ہی نہیں ہو گیا بیوی کے چکر میں شیعہ کے، جی فوراً کا اچھا میں شیعہ ہو جاتا ہوں، باقاعدہ اس نے مناظرے کروائے، بحثیں ہوئیں، اس نے کہا کہ ہے جواب کوئی شیعوں کا کہ نہیں، کہ اب میں شیعہ ہوتا ہوں، تب جا کے شیعہ ہوا ہے وہ۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ ہمارا مذہب جو ہے کیا ہوگا، آج سے شیعہ سے شریک ہوگا۔ لیکن شیعت اس سے پہلے سے تھی، انشاءاللہ تفصیل سے ہم لیکچر ریکارڈ کرائیں گے، کہ ایک مرعشیوں کی حکومت تھی، سادات مرعشیوں کی تبرستان میں، اور اس کے بعد آل بویا کی حکومت تھی۔ آل بویا کی حکومت کیا تھی؟ جن میں ایک معز الدولہ دیلمی تھے، اور 357 میں ان کی پاور اتنی بڑھ چکی تھی کہ پورا بغداد کنٹرول کر لیا تھا، اور وہاں پر عاشور کی چھٹی کرا دی تھی۔ جو جلوس کا سلسلہ ہے وہاں سے شروع ہوا تھا، ورنہ پہلے عاشور ڈر اور خوف کے عالم میں منعقد ہوتا تھا۔ معز الدولہ دہلمی نے کیا کیا کہ حکومت اتنی بڑھا لی تھی کہ بغداد کو کنٹرول کر لیا تھا۔ عاشور کے دن انہوں نے اعلان کیا کہ تمام کام ختم ہوگا،
रोडों पे आजादारी होगी, स्याह परचम होंगे, घरों पे स्याह चादरें, दीवारों पे स्याह चादरें होंगी, मर्द और खवातीन या हुसैन करते हुए निकले। ये पहला आशूर था और रोडों पे हुआ। कहा जा सकता है कि जुलूस की जो इब्तिदा है वो उस सूरत में हुई, वरना पहले दब के होता था। हाँ, फातमियों में भी होता था। तो जैदियों की हुकूमत, फातमियों की हुकूमत। दूसरी जानिब आप चले जाएं मराको में, वहां पर हसनियों की हुकूमत। तो ईरान में यह कहना कि सारे सुन्नियों पर, एक बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि सारे सुन्नियों पर एक सुन्नी शिया कन्वर्ट होकर आके कह रहा है कि मैं हुकूमत करूंगा, तुम सुन्नी हो जाओ। तो बाबा वहां पर पहले से शियों की तादाद बढ़ चुकी थी और वजह यह थी कि हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा और उनके बाद जो आइम्मा के फरजंदान और दुख्तरान और उलमा और बड़े बड़े लोग आना शुरू हुए, कि जिनमें से हमने अर्ज किया कि 11,000 नहीं तो कम से कम 8,160-65 के करीब तो रजिस्टर इमामजादे हैं जो सब के सब शियत फैला रहे थे। फर्क यह थी कि हुकूमत जो है बड़े पैमाने पर कि पूरे मुल्क की पावर ले ली, वो पहली दफा सफवियों ने ली और उसके बाद उनका टकराव था उस्मानियों से। खुदावंद तबारक व तआला बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। और जितने भी हमारे दुश्मन अगर जाहिल हैं और इल्म नहीं है तो मार्फत खुदावंद तबारक व तआला अता फरमाए, और अगर बहुत से अहले बैत के मर्ज में मुब्तला हैं तो इसी मर्ज में उनको जल्द से जल्द मौत अता फरमाए और उनके बड़ों के साथ उन्हें महशूर फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।